السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ذکر کی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی لفظ الحمدللہ کی وضاحت اور توضیح اور تفسیر پر چند گزارشات آپ کی سماعت کے حوالے کی تھی۔ آج کے اس جمعہ میں لفظ الحمدللہ کی فضیلت، عظمت، توضیح، تفسیر اور تلویح کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ میری دعا ہے اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ الحمدللہ اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تعریفوں کی جتنی اقسام، جتنی قسمیں، جتنے مفاہیم، جتنے اسلوب ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب کائنات کے لیے خاص ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عزتوں سے، عظمتوں سے نوازا ہے، انعامات اور احسانات کی بارش برسائی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بھی اپنے رب کی
تعریف اور حمد بیان کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب کائنات نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان بھی فرمایا ہے کہ اپنی تعریف کا جملہ بھی خود ان کے سامنے پیش کیا ہے، رکھا ہے کہ اس جملے کی ادائیگی پر میری تعریفات، میری حمد اور میری تعریف بیان ہو سکتی ہے، اور اس طرح بیان ہوگی ایسی تعریف کہ اس تعریف کا کوئی مقابلہ ہی نہ کر سکے۔ ہماری وقت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اتنی تعریف کر سکیں جتنے ہمارے اوپر ہمارے پروردگار کے احسانات اور انعامات ہیں، اور نہ ہم کر سکتے تھے۔ جتنی تعریف اللہ رب کائنات کے لیے، اس کی عظمت اور شان کے لیے لائق ہے، وہ جملہ، وہ لفظ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ رب کائنات نے ایک ہی جملے میں انسان کو اپنی ایسی حمد سکھائی ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات اس جیسی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتی، اور وہ جملہ الحمدللہ ہے۔ تمام تعریفیں، تمام مفاہیم تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی بڑائی، برتری اللہ رب کائنات کے لیے خاص ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ایک جملے کی وضاحت کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے وظائف، بہت سارے ذکر و اذکار ہمیں سکھائے ہیں۔ ان اذکار میں سے ایک ذکر لا الہ الا اللہ ہے، ان اذکار میں سے ایک ذکر الحمدللہ ہے۔ اب ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ اب ان دونوں میں سے افضل کون سا ذکر ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بحث کو بڑے دلائل اور براہین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لفظ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، افضلیت، مقام، مرتبہ، شان اور عزت پر جتنے دلائل اس کو مل سکے انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر درج کیے ہیں، اور اسی طرح لفظ الحمدللہ کی جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے مقام ہیں، جتنے مرتبے ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، وہ انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے مدلل انداز میں لکھ دیے ہیں، لیکن بحث کو یہاں چھوڑ دیا ہے۔ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں اللہ کی توحید ہے، نمبر 2 کفر اور شرک کی نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے نظر و نیاز کی جائے، جس کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا جائے۔ رب کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ توحید خالص ہے۔ اور اسی طرح شرک کی، کفر کی، بدعقیدگی کی اللہ نے نفی بھی کی ہے کہ جو رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکے، کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور سے نظر و نیاز مانگے، وہ کافر ہے، مشرک ہے، بدعقیدہ ہے، اس کا لا الہ الا اللہ جو خالص توحید پر مبنی کلمہ ہے اس پر ایمان نہیں ہے۔ اور لفظ الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف ہے، اور اس میں توحید بھی ہے، اس جملے میں رب کی توحید بھی ہے اور رب کی حمد بھی ہے، تعریف بھی ہے، ثنا بھی ہے، تفاہیم تعریف تمام تر اس میں جمع ہے، توحید بھی ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں
تعریف کے لیے جو جملہ سب سے افضل ہے وہ الحمدللہ ہے، اور رب کی توحید پر کفر اور شرک اور الحاد کی نفی میں جو جملہ سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقام ایک طرف، لفظ الحمدللہ کا مقام اور مرتبہ ایک طرف، وہ اپنی جگہ افضلیت کے لحاظ سے اعلیٰ ہے، اور یہ حمد اور تعریف اور ثنا کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے۔ رب نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی، اپنے خالق اور مالک کی، اپنے رازق کی، اپنے داتا کی، اپنے دستگیر کی، علی کل شیء قدیر کی تعریف کریں، ایسی تعریف کریں جو اس کی شان کے لائق ہو، اور ایسی تعریف کہ کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی اجناس اور ان کی تعداد سے بھی زیادہ رب کی تعریف ایک جملے میں بیان ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب کائنات کے لیے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر نہیں تھے، اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، تو میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بستر پر ہاتھ لگاتے لگاتے میرے ہاتھ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر لگے، اور پاؤں اس حالت میں تھے گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت میں اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں اور تیری رضا چاہتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اے اللہ تیری پکڑ سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اعوذ بک منک، اے اللہ میں تجھ ہی سے ہر قسم کی پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، تیری رضا چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ لا احصی ثناء علیک، تیری میں اس طرح تعریف نہیں بیان کر سکتا جس طرح تیری شان کو لائق ہے، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جس طرح تو نے اپنی تعریف کی ہے اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیری تعریف نہیں کر سکتے، لہذا تعریف نہیں کر سکتے تو تیری پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں تیری سختی سے، تیری ناراضگی سے، اے اللہ ہم چاہتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور یہی واقعہ ہے کہ جب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ اتنی اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، اللہ سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ رب نے تو آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے، آپ سے کوئی خطا کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، پھر بھی رب سے پناہ مانگ رہے ہیں، رب کی رضا چاہ رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں اپنی پکڑ سے، کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، اے عائشہ مجھے پتا ہے رب نے میرے اوپر انعامات کی، احسانات کی بارش کی ہے، اتنے احسان کہ رب کائنات نے مجھ یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، یہ رب کا کرم ہے، رب کی نوازش ہے،
رب کی عطا ہے، رب کا احسان ہے، رب کا انعام ہے مجھ پر کہ رب نے مجھے امام الانبیاء بنایا، پھر میں کیوں نہ اپنے رب کی تعریف کروں؟ افلا یکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس رب نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے۔ میں رب کی حمد بیان کر رہا ہوں، رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، رب کی تعریف کر رہا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اذا قال العبد الحمدللہ، جب انسان اپنی زبان سے لفظ الحمدللہ نکالتا ہے، قال اللہ تعالی، رب کائنات فوراً جواب دیتے ہیں سادہ کا عبدی الحمدللہ، میرے بندے نے سچ کہا، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں جو تعریفات کے لائق ہو۔ سادہ کا عبدی الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے لیے، میرے علاوہ کوئی تعریفات کے لائق نہیں، لائق اتنا ہے جتنی اس کی شان ہے، اور میری تعریفیں تمام تر ہیں۔ تعریفات کے جتنے مفاہیم ہیں وہ سب میرے لیے، تمام مخلوقات جن کو میں نے پیدا کیا ہے ان سب نے میری حمد بیان کی ہے، میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے، اس لیے تمام تر تعریفیں میرے لیے ہیں۔ لفظ الحمدللہ بڑا فضیلت والا جملہ ہے، پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان صفائی ہے۔ صفائی صاف ستھرا لباس، صاف ستھرا پاک جسم، غلاظت سے پاک جسم، یہ صفائی ہے۔ صفائی یہ نہیں کہ نیا لباس پہنے تو صفائی ہے، اگر جسم پاک نہیں، نیا لباس زیب تن کیا پھر بھی صفائی نہیں ہے۔ لباس جیسا کیسا بھی ہے، پھٹا پرانا ہے، پیوند لگے ہیں، لیکن صاف ہے، اس کے ساتھ جسم بھی پاک ہے غلاظت سے۔ امام الانبیاء فرماتے الطہور شطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ لفظ الحمدللہ میزان کے ترازو میں جب رکھا جائے تو میزان کا ترازو بھر جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زمین و آسمان اور اس کی تمام مخلوقات میزان کے ایک ترازو میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لفظ الحمدللہ رکھا جائے تو کائنات میں، آسمان میں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان کا وزن کم پڑ جائے گا، لفظ الحمدللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ جملہ کتنا بڑا ہے، نہ مشکل ہے نہ بڑا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا جملہ لفظ الحمدللہ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، امام الانبیاء کہ جب انسان، اللہ نے اس پر انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، کوئی اور احسان نہ ہو، انسان کی یہ جو 5, 7, 5.5 فٹ 6 فٹ کی باڈی ہے، یہ رب کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان ہے۔ کسی ایک عضو کو، کسی ایک باڈی کے حصے کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں جن کے پاس وہ نہیں ہے، پھر معلوم ہوگا کہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ایک ہاتھ ہے جن کو میں اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، ان کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ پاؤں ہیں، چلنے کے لائق ہیں، ان سے پوچھئے جن کے پاؤں نہیں ہیں۔ یا پاؤں ہیں، پاؤں ہونے کے باوجود پھر بھی چل پھر نہیں سکتے، ان سے پوچھئے ان پاؤں کی قدروں کو، یہ رب کے احسانات ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جب اللہ رب کائنات اپنے کسی بندے پر احسان کرتا ہے، انعام کرتا ہے، نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، اور اس نوازش کے بعد، اس انعام کے بعد، اس احسان کے بعد وہ بندہ صرف یہی جملہ کہتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ 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 تمام تع
इमामुल अंबिया का फरमाते हैं अफजला मिम्मा अखज़ा, अफजला मिम्मा अखज़ा, जितने रब ने एहसान किए वो सब छोटे हैं, जितनी इसने बदले में रब की तारीफ की है वो सबसे बड़ी है। आंखें कितनी बड़ी नेमत, दिमाग कितनी बड़ी नेमत, जुबान कितनी बड़ी नेमत, हाथ कितनी बड़ी नेमत, पांव कितनी बड़ी नेमत, ये दिल रब ने कितनी बड़ी नेमत बनाकर दिया है। गुर्दे हो गए, इंसानी बॉडी का एक एक उज़्व इंसान पर रब का एहसान है, इनाम है। जब ये मिले उसके बाद भी रब का शुक्रिया अदा करे, लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कहे, या इसके अलावा और एहसानात हैं। मकान दे रब, कोठी दे, बंगला दे, माल दे, दौलत दे, ज़ेवरात दे, हीरे दे, जवाहरात दे, ये रब के एहसानात हैं। इनके बाद जब इंसान सिर्फ एक जुमला कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तर तारीफें एक अल्लाह के लिए हैं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं रब के सारे एहसानात एक तरफ, जो रब की इसने हम्द बयान की है वो सबसे आला और अल्फा है, वो एक तरफ है। कितना बड़ा रब का एहसान है। लौ अन्ना दुनिया कुल्लहा बिहज़ाफिरहा बियद रजुलिन मिन उम्मती, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कायनात की तमाम तर एहसानात अगर अल्लाह रब्बे कायनात तमाम तर इनामात अपने एक बंदे की हथेली पे रख दे, वो एहसानात और इनामात दुनियावी हूं, कोठियों की सूरत में, गाड़ियों की सूरत में, बंगलों की सूरत में, महल्लात की सूरत में, जेवरात की सूरत में, जवाहरात की सूरत में, पैसों की सूरत में, दौलत की सूरत में, सेहत की सूरत में, ये रब के सब एहसान हैं। रब एक बंदे की हथेली पे रख दे और वो बंदा बदले में सिर्फ एक जुमला रब के सामने अदा करे अल्हम्दुलिल्लाह। इमामुल अंबिया फरमाते हैं सारे एहसानात पर यह जुमला भारी है। इसने जो रब की तारीफ बयान की वो सारे एहसानात का बदला इसने भारी अल्फाज में अदा किया। कितना मुश्किल है, छोटा सा जुमला, वक्त भी इतना नहीं लगता, एक अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, लफ्ज़े अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। ये खाना ये अल्लाह की नेमत है, नेमत है, रब का एहसान है, रब की नवाजिश है, रब का इनाम है। उनसे पूछिए जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, दर दर के सवारी बनते हैं। रब ने तुझे दर दर के सवारी बनने से बचाया है, अपने दर पर रहने की तौफीक दी है और तुझे रोजी भी दी, रिस्क भी दिया, इज्जत भी दी, दौलत भी दी, शोहरत भी दिया, मकान भी दिया, इज्जत भी दी। उसके बावजूद तू रब का एहसानमंद नहीं, एक जुमला भी अदा नहीं कर सकता कि अल्हम्दुलिल्लाह कह ले। इमामुल अंबिया फरमाते हैं जब कोई शख्स खाना खाता है फयहमदुहु अलैहा, खाना खाते हुए एक एक लुकमे पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है। फयशरबु शुरबतन फयहमदुहु अलैहा, पीने के लिए जो चीज नोश करता है, पीता है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं इसने रब के जितने भी एहसानात हैं उन सब का भारी वजन के साथ बदला दिया। खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद दुआ पढ़ते हैं, मेरा गुमान है हम में से हर शख्स पढ़ता होगा। एक छोटी सी दुआ है, एक छोटी सी, उसकी इब्तिदा किस लफ्ज़ से होती है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमनी हादा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, उस ज़ात की तमाम तारीफें जिसने मुझे खाने के लिए खाना दिया है। व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन, ऐसा रिस्क दिया जो मेरे इख्तियार में नहीं था। रब ने अपने इख्तियार खास से मुझे खाने के लिए रिस्क अता किया है। मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, न मेरी ताकत थी, न मेरी पावर थी, न मेरे पास इख्तियार था कि मैं अपना खाना खुद ले सकता। रब ने एहसान किया, मुझे खाने की तौफीक दी, खाना भी दिया। इस सब एहसानात पर रब का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एक जुमला अदा किया, एक जुमला अदा किया, लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह।
امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کھانا بھی خود کھائے گا، پانی بھی خود پیے گا، اپنی بھوک مٹائے گا، اپنی پیاس ختم کرے گا، لفظ الحمدللہ کہہ کر رب کا شکریہ ادا کرے گا، رب اس کے بدلے میں کھانا بھی رب نے دیا، پینا بھی رب نے دیا، یہ رب کا احسان ہے۔ لیکن ایک اور بدلہ رب دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، رب اس دعا پڑھنے کی، اس شکریہ ادا کرنے کی بدولت اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب کا احسان نہیں، اور جنت آسان نہیں۔ میں نے اور آپ نے جنت کو مشکل سمجھا ہے، جنت تو آسان ہے، کھانا بھی خود کھائیں، پییں بھی خود، صرف ایک جملہ ادا کریں، الحمدللہ، رب تیری زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، تو اور کیا چاہیے؟ اور کیوں دور ہوا ہے اپنے رب کی رحمتوں سے، رب کے احسانات سے اپنے آپ کو کیوں دور کیا ہے؟ رب کے در پہ آؤ، رب کو راضی کرو، اور رب راضی ہوتا ہے ایک جملے پر، ایک جملے پر۔ اور رب کا راضی ہونا یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ ساری دولتیں، صحتیں، شفقتیں، محلات، جواہرات، سونا چاندی، جس پر رب راضی ہوتا ہے، جس پر رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے، دنیا میں رب اس شخص کو دے دیتا ہے۔ اور جو راضی ہونا ہے نا، راضی ہونا، وہ رب انسان پر جنت میں راضی ہوتا ہے۔ صرف ایک جماعت ہے، ایک جماعت ہے جن کی رضا کا رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ جماعت صحابہ کی ہے۔ رب ان سب پر راضی ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ مخلوقات، ان پر احسانات بھی کرتا ہے، انعامات بھی دیتا ہے، نوازتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے، لیکن راضی رب جنت میں ہوگا۔ اور کیسے ہوگا؟ رب سب کو بلا کے کہے گا آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ رب نے اس نقشے کو بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ فرماتے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت بھی چھوٹا چھوٹا انعام ہے، رب کا راضی ہونا سب سے بڑا احسان ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قیامت کے دن، قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتیوں کو بلا کر رب کہے گا آج میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ رب راضی ہوتا ہے لفظ الحمدللہ پر۔ پلٹیے پلٹیے اس جملے کی طرف، اس جملے کی طرف جو رب کی رضا کو لے کے آئے، رب کی رضوان کا ایک پروانہ لے کے آئے۔ آخری حدیث، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں رب کے اس معاملے پر بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ رب جب بندے پر احسان کرتا ہے، جب بندے پر احسان کرتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، فحمدہ وشکر، وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اسی طرح وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، رب کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، کیا کرتا ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے، فصبر، اور اس پر صبر کرتا ہے۔ رب کائنات اس تکلیف پر صبر کرنے کی اور رب کی تعریف کرنے کی وجہ سے رب اس کی تکلیفوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب کائنات ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا والا بنائے، توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ